ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، 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 ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ ماضی کی یادیں میں جو اسلامی بھائی شامل ہیں، انہیں آپ مدنی چینل پر مختلف پروگراموں میں بھی دیکھتے ہیں، انہیں آپ مدنی مذاکروں میں بھی کئی مرتبہ دیکھتے رہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس کی جو شرعی ایڈوائزر ہیں وہ بھی یہ ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے منسلک ہیں، اور ماشاءاللہ مسجد کے امام ہیں، حافظ ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی محمد شفیق اتاری صاحب، ماشاءاللہ۔ آج الحمدللہ ہم ان سے ان کی ماضی کی یادیں سننے کی کوشش کریں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں کسی اسلامی بھائی سے ان کی ماضی کی یادیں لوں تو ان کا جو شروعات ہو میں والدین سے کروں، کیونکہ ہمارا آغاز ہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ ہمارے وجود کے آنے کا سبب ہی ہمارے والدین ہے، کہ ان کی برکتیں ہیں جو ہم یہاں پر آتے ہیں دنیا میں۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا۔ نیز یہ کہ جس شخص نے بھی دنیا میں کوئی عزت مقام پائی، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں اور اس کے ماں باپ کا فیضان اور ماں باپ کی برکتیں لازمی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دنیا میں کوئی عزت ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کی برکتیں نہ ہوں۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتی ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے والدین کی عزت بھی کرنی چاہیے، ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے میں نے ابھی ابتداً عرض کی کہ والدین کا ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق آپ کے والد صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے، ماشاءاللہ بقید حیات ہیں، اور 90 سال کی عمر کی ان کی ابھی ہے، کم و بیش 90 سال۔ تو اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اور میری ملاقات بھی رہی ہے آپ کے والد صاحب سے لاہور میں۔ تو میری معلومات کے مطابق آپ کے والد صاحب کا نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز تھی، وہ تھی فجر کی نماز میں اپنی اولاد کو جماعت کے ساتھ لے کے جانا مسجد میں۔ یہ اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ درست ہے؟ بالکل، یہ تو والدین کی ایک طرح کی شرعی طور پر ذمہ داری بھی بنتی ہے، ٹھیک۔ اور ہمیں خود قرآن پاک نے ہی یہ بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو اس کے تحت ہی مفسرین نے جو بیان کیا ہے، اور جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے آپ کو تو آگ سے بچائیں، لیکن اپنے اہل کو کیسے آگ سے بچائیں گے؟ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے آگ سے، بولے جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے، اور جن کاموں سے رکنے کا کہا ہے اس سے رکیں گے۔ فرمایا یہی اپنے اہل کو کہنا ہے، یہی ان کو کہنا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر ایک آدمی سے، ہر ذی منصب والے سے سوال ہوگا، تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ والدین سے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، جہاں دنیا بہتری کرنے کے اندر، دنیا کے معاملات بہتر کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسا قابل بنائیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کو دینے والے بنیں، کسی سے لینے والے نہیں۔ درست۔
تو وہاں والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے شرعی طور پر کہ وہ اپنی اولاد کی آخرت اور دینی معاملات کے اندر بھی وہ تربیت. نمازوں کے حوالے سے جو ہمارے دین نے یہ حکم ارشاد فرمایا اور بطور خاص ماں باپ کے لیے کہا ہے کہ بچہ 7 سال کا جب ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو بقدر کچھ سختی سے اسے نماز کی طرف لاؤ. بات آپ نے کی تو والد صاحب کا ہمارا تو ان کا بچپن سے ہی ایک دیکھنے کا یہ معمول ہے، اور بالخصوص فجر کے حوالے سے کہ وہ فجر سے بھی کچھ دیر قبل ان کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہیں تو اٹھنے کا معمول، اس کو ہم عموماً تہجد کہتے ہیں، تہجد کا تہجد کی نماز کے لیے نماز اٹھنا. کہیں. اور تو اس طور پر وہ اٹھ جانا اور اپنا مصلی بچھانا، نماز کچھ نفل وغیرہ پڑھ کے کچھ نہ کچھ تلاوت اور یہ سلسلہ شروع رہنا. پھر فجر کا جیسے ہی اذان کا اور یہ معمول ہو تو وہ سب گھر والوں یعنی گھر کا ماحول یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے گھر میں نے نمازیں دیکھی ہیں، نیاز ہوئی ہے، ختم درود دیکھا ہے. تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی آپ نے یہی دیکھا شروع سے؟ الحمدللہ یہ تو ہمارا ایک معمول جو بالخصوص فجر کا یہ معاملہ تھا نا، اور اٹھنا یعنی صبح سویرے کا اٹھنا اور فجر کے بعد مسجد میں جو بھی قاعدہ ہے، قرآن ہے، کوئی بھی تعلیم ہے، کیونکہ عام طور پر پنجاب کے اندر مساجد کے اندر فجر کے بعد مدرسے لگ جاتے ہیں، تو وہاں شرکت کرنی ہے، وہاں بیٹھنا ہے، کچھ نہ کچھ جو بھی ہے وہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ رہے. تو یہ تو ہم نے بچپن سے ہی دیکھا ہے. پھر ساتھ ساتھ نظر و نیاز کے معاملات یا کوئی انتقال کر جائے تو برسی بھی ہے، ان کو ان تاریخوں کو بھی یاد رکھ کر ان کو باقاعدہ 11ویں شریف ہے، اور سید الشہداء امام علی مقام محرم شریف کے اندر ان کے اصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام ہونا. تو یہ چیزیں وہ الحمدللہ معمولات اہل سنت، یہ اللہ اور بچپن اس کے رسول سے محبت، تمام صحابہ سے محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کاملین سے محبت، اور پھر ان کے ایام منانا، یہ سب گھر میں شروع سے آپ اسی دیکھتے طرح چلے کے آ یہ رہے ہیں. نیاز کے اور یہ سلسلے تو گھر میں یہ تو بچپن ایک مذہبی صرف اپنا ہی نہیں بلکہ ارد گرد خاندان والوں کے ہاں بھی یہ چیزیں. یعنی ایک مذہبی ماحول بنا ہوا تھا. جی ہاں الحمدللہ. تو یہ شروع سے چل رہا ہے دادا سے اور یہ سارے پردادا وغیرہ؟ دادا تو میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کیونکہ مجھ سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن والد صاحب ان کی اچھی عادتیں یا اس طرح کی چیزیں وہ ہم سے تو فجر میں مسجد میں نہ آنے پر بھی کبھی سختی کی ہوگی؟ بالکل ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اگر رہ گئے اور والد صاحب پڑھ کر آ گئے نماز تو اب تو یا تو پہلے ہی اٹھ کے پہلے بھاگ پہ کہ آگے پیچھے ہونا ہے. وہ تو ظاہر اپنی عمر چھوٹی ہوتی بھی ہے، اور لیکن اس طرح کا. اسی عمر میں نمازی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ کہ یا ان کے پیچھے سے کہیں تو انہوں نے اس طرف سے آنا تو ہم دوسری گلی سے مڑ کر مسجد پہنچ جاتے تھے، مگر ایسا تصور نہیں ہے کہ ابھی سورج نکل آیا اور کوئی اپنے بستر پہ پڑا رہا ہے. تو یہ ایک ابتدا تھی، اور ماشاءاللہ ابتدائی نماز سے ہے، اور والد صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نماز سے ہو رہا ہے. میری تمام والد، والدین، والدہ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے ضرور اٹھایا کریں، اسپیشلی جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. کئی ایسے والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم تو اٹھاتے، بچے اٹھتے نہیں ہیں. تو اس پر بڑی پیاری بات پہلے بھی شاید آپ کو درخواست کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے اور آپ گھر سے باہر بھاگیں اور بچے سوئے ہوئے ہیں اور بچوں کو اٹھائیں کہ بیٹا اٹھو گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو بچہ کہے نہیں نہیں ابو میں نہیں اٹھتا، نہیں نہیں امی میں نہیں اٹھتا، میں سوتا ہوں. آپ 2 آوازیں دیں بچہ نہ اٹھے تو آپ کہیں گے یار اب نہیں اٹھ رہا، چلو اپنے نکل جاتے ہیں. کبھی جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے نا. بچوں کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، بیٹا گھر میں آگ لگی ہے. تو دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. تو میری تمام والدین سے درخواست ہے، یہ نہ بنائیے عذر، اس کو نہ ہی بننے دیں. یہ بن بھی نہیں سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیوں نہیں بن سکتا. کہ آپ 1-1.5 گھنٹے کے بعد اسی اپنے بچے کو جو نماز کے لیے نہیں اٹھایا آپ نے، یا نہیں اٹھا یا نہیں اٹھا سکے، کیا آپ نے اس کو اسکول کے لیے نہیں اٹھایا تھا؟ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں، کیا آپ نے الارم رکھا تھا نماز کے لیے؟ کیا آپ نے الارم ہی اسکول کا رکھا تھا؟ یہ تو آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو وہ الارم تو بس وہ آفس کا اور اسکول کا رکھا تھا، تو کیا پھر میں یہ کہوں کہ آپ کو خود بھی فجر نہیں پڑھنی تھی معاذ اللہ؟ نہیں، میں اس گھر کے بارے میں کیا کہوں کہ جس گھر میں فجر کا وقت شروع ہوا، گھر فجر کا وقت شروع ہوا اور فجر کے وقت ختم ہو گئے اور اس گھر میں کوئی نماز کے لیے نہ اٹھا. اس گھر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یار کہ جہاں مطلب کہ کوئی نماز کے لیے نہ اٹھا؟
اس گھر کی نحوست کا کیا کہنا، اس گھر کے اندر بے برکتی کا کیا کہنا، اللہ اللہ، مطلب ایک تصور سے باہر ہے. یعنی کہ ماشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سن رہے ہیں کہ والد صاحب تہجد گزار تھے اور بچوں کو اس طرح نماز کے لیے بھیجنا، نماز کے آج ہمارے سامنے اس طرح ہم نے دیکھا کہ جن کے والدین نے یہ شروع سے ہی کوششیں کی ہیں تو ان کی اولادوں کو مسجد کا راستہ نظر آیا ہے، اور وہ الحمدللہ آگے کئی آپ کو ملیں گے کہ جن کا بیک گراؤنڈ آپ کو اسی طرح ملے گا. تو ہماری ماضی کی یادیں جو پروگرام ہے، اس کا ایک فارمیٹ یہ بھی ہے کہ ہم ان سے وہ باتیں سنتے ہیں کہ جو پھر ہمارے لیے ایک قابل تقلید ہوں، ہم اس کو عمل کے طور پر لیں، یہ کرنے کے کام اس کو دیکھیں، جو نہ کرنے کے کام اس پر سوچیں، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں. الحمدللہ آج ان کے والد صاحب کا ذکر خیر ہو سکتا ہے ان کو بھی پتہ ہو کہ آج میرا بیٹا ماضی کی یادیں میں آئے گا، کیا پتہ یہ بھی مدنی چینل پر ہوں اور دیکھ بھی رہے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہوں تو حضور 100 کروڑ مرحبا، ماشاءاللہ. ایسا ہی ہونا چاہیے اولاد کے لیے. اور پھر نہ اٹھنے کی صورت میں جیسے فرمایا نا کہ سختی کرتے تھے، سختی کریں، بھئی کیوں نہیں، کیوں نہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ایک محاورہ ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، رکھو شیر کی نظر. شفقت، محبت، پیار اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ ہے جو والدین کو دینی چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں آپ سمجھائیں نرمی سے، لیکن جہاں شریعت آپ کو سختی کرنے کا نہ صرف آپ کو ترغیب دیتی ہے بلکہ سختی کرنے کا تو کہیں حکم آتا ہے کہ یہاں آپ کو سختی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اور آپ کی اولاد کو بہت برکت نصیب ہوگی. جو تعلق کہاں ہے آپ کا؟ تاندلے والا شہر، یہ فیصل آباد کے قریب جو ہے. فیصل آباد کے تقریباً میں آیا ہوں تاندلیا والا. 50. اچھا ماشاء ہاں میں تاندلیا کس سن والا میں؟ آئی تھنک کہ شاید 96 97 ہوگا، 97 ہوگا شاید، 96 97. جی میں تاندلیا والا آیا ہوں، ماشاء اللہ. بالکل آیا ہوں. اور وہاں ہمارے ہوتے تھے غلام سرور اتاری مرحوم، انتقال ہو گیا ان جی کا. ہمارے علاقے کے ذمہ دار نگران وہی ہاں. تھے. اور بچپن سے ہی ہم کیا، ہمارے جو بڑے بھائی وغیرہ تھے ان کی ہم عمر تھے، تو ان سب کو دینی ماحول سے منسلک کرنے میں انہی کا کردار تھا. انتقال ہو گیا ان کا، مطلب جی اتنی ہاں، بڑی عمر نہیں تھی جب شاید ان کا انتقال ہوا. بالکل جوانی میں 30 35 سال کی عمر میں آئی تھنک شاید یا سے کم 40 کے قریب کہ ہاں جو ہے نا وہ. انتقال ہو گیا. اللہ پاک ان کو کری کہ رحمت فرمائے. تو میں آیا ہوں تاندلیا والا میں فیضان مدینہ میں مسجد جہاں اجتماع ہوتا تھا وہاں میں نے ہفتہ وار اجتماع میں اس وقت بیان بھی کیا، مجھے ماشاء یاد ہے اللہ سبحان اللہ. اس وقت بیان کیا. اور شاید مجھے یاد ہوتا ہے بیان کا موضوع تو اتنا یاد نہیں ہے، بیان کیا ہے. اور پھر وہاں سے ہم جھنگ گئے تھے مزار شریف پر حاضری کے لیے. ماشاء اللہ. تاندلے والا میں امیر علیہ سنت بھی دعوت برکات میں تشریف ہاں. لائے ہیں، پہلے بھی لائے ہیں، اور لاسٹ جو پورے پاکستان کے ایک شیڈول بنا تھا وہ فیصل آباد سے پھر فیصل آباد سمندری، اور سمندری سے تاندلے والا اچھا اچھا آپ تشریف لائے تھے. اور تک میرا خیال ہے آئی تھنک فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، یعنی انتظار میں. تو پھر ایک دم یہ وہ جو ملتان کی طرف سفر جاری تھا ہمارا، یہ ملتان والا ہی سفر غالباً اور وہ بائی روڈ بائی روڈ اسی طرح چلے تھے. اور ہر جگہ اجتماعات کا بھائی ہر شہر استقبال ہو رہے اجتماعات تھے. جو ہے ان دنوں کی ایک ماضی کی یاد یہ ہے کہ میں فیصل آباد میں امیر سنت کے ساتھ ہی تھا. مجھے کہا گیا کہ آپ وہ دارالسلام ٹوبہ جائیں، وہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، آپ بیان کریں. شورا نہیں بنی تھی، یہ شورا سے پہلے 2000 سے پہلے کا واقعہ ہے. جی ہاں تو آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ بیان کریں، اور امیر سنت وہیں آئیں گے نا، وہ استقبال کے لیے اجتماع کیا ہوا ہے. تو میں چلا گیا اسلام بھائی کے ساتھ، اور وہاں جا کر میں نے بیان شروع کیا کہ ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. اچھا آدھا گھنٹہ بیان کیا. بیان کا ایسے میں تو یہ ہوتا ہے نا، گاڑیاں نہیں آئیں. پھر 15 20 منٹ بیان کیا، گاڑیاں نہیں آئیں. کسی کو میں نے اشارہ کیا، بھائی کتنا بیان کروں میں. پھر 1 گھنٹہ شاید بیان کیا، گاڑی نہیں ہے. پھر ایک سوا گھنٹہ ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا بیان کر سکیں گے. اچھا قوم میرے سن کا انتظار کر رہی ہے، بیان میں دلچسپی کتنی، اور جس کی انتظار اس میں ظاہر. تو میں تو وہ بیان کر کے میں تو پھر کسی اور کو مائک دیا. میں کہا پھر میں گاڑی میں بیٹھ کے گیا. تو ابھی تو فیصل آباد سے نکل تو گئی تھی جی ہاں وہ، صحیح ہے. لیکن راستے میں استقبال اور رش اتنا تھا کہ میرا خیال ہے کئی گھنٹوں کے بعد ہم وہاں پہنچے دارالسلام ٹوبہ میں. اور وہاں میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ قوم وہی منتظر ہے، انتظار ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے سنت تاندلیا والا تشریف. تو میں اصل میں فیصل آباد سے تاندلیا والا کی طرف میں نہیں آیا ہوں گا. صحیح میں تو فیصل آباد سے چلا گیا وہ بیان کے لیے، صحیح. اور میں امیر سنت کا انتظار کر رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو اٹیچمنٹ دعوت اسلامی سے کیسے ہوئی آپ کی؟
والد صاحب تو بیسیکلی تو دعوت اسلامی سے جو اٹیچمنٹ تو نہیں ہوگی، ہاں اس طریقے سے تو تو آپ کی اٹیچمنٹ کیسے ہوئی، کیسے وابستہ ہوئے دعوت اسلامی سے؟ میری اٹیچمنٹ جو ہے میرے مرحوم بڑے بھائی اب محمد حبیب اتاری، تو ان کی وجہ سے، مرحوم محمد اچھا، جی ہاں سال اللہ کرے کرے، انتقال ہو گیا تھا ان فرمائے۔ کا، اور 2008 میں، اچھا، 2008 میں ان کا 36 سال کی عمر تھی، او ہو، جو میرے بڑے بھائی تھے، میری اس وقت میرا کل 26 سال، تو اب بھائی کدھر ہیں؟ 25 سال، ہم 6 بھائی، اچھا ماشاء اور سب سے بڑے میرے وہ بھائی تھے، اور ان کا جو ہے 2008 میں انتقال ہوا۔ تو یہ جب میں نے میٹرک کیا تھا تو اس وقت ان کی میرے ساتھ کافی بھائیوں میں سے نا، سب سے بھائیوں میں سے میرے ساتھ لگاؤ تھا زیادہ، اور یہ چونکہ بیعت ہو چکے تھے اور اجتماعات میں جانا یہ ان کا، اللہ، اچھا یہ بیعت ہو چکے یہ تھے، بیعت بھی ہو گئے تھے باقاعدہ اجتماعات میں، جو وہاں علاقہ اجتماع، صبح صدائے مدینہ، یہ اچھا سب اچھا ان چیزوں اچھا، میں ایکٹیو تھے، یہ ان دنوں میں مطلب ایک دعوت اسلامی کے ایک یوں مبلغ آپ کے گھر میں موجود ہے، باقاعدہ اسی طرح، ماشاء یعنی اللہ، پورا یہ کرنا، اور صدائے مدینہ شاید یہ ایک ہی ہوں گے اس وقت پورے گھر میں اس انداز تقریباً پر، یہ اکیلے، ٹھیک، یہ اکیلے ہی ہیں، اور بڑی سسٹر تھی بہن، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی تھیں اسی طرح، اللہ کرے کہ ان رحمت۔ دونوں کے آپس میں یعنی کافی دینی طور پر نمازوں کے اعتبار سے، یا یہ اس وقت جو بھی درس و بیان کا سلسلہ تھا اس طور پر اٹیچمنٹ کافی تھی۔ تو یہ تھے دھوبی گھاٹ میں اجتماعات، پھر لاہور کے اجتماعات، تو ان میں جانا آنا یہ سب چیزیں، پھر ساتھ ہی مجھے ایک دفعہ یہ لے کے گئے پاک پتن شریف بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ماشاء شریف، اللہ، وہاں ہم نے حاضری دی، اور وہاں حاضری دی تو قریب ہی کچھ اسلامی بائی ماما آئے، انہوں نے بھی ایک حاضری دی اور نعت شریف پڑھی۔ تو عموماً ایسی جگہوں پہ آدمی جو دوسرے کوئی اس طرح کی شخصیات آتی تو وہاں ان کے حلقے میں بیٹھ جاتا ہے، کہ وہاں پہ تو ایک بڑا سرور آیا، لطف آیا، اب اسلام بھائیوں کے پاس جا کے جی بیٹھ ہم وہاں گئے، بیٹھ گئے، بھائی مجھے لے کے ہی وہیں چلے گئے، کیا اچھا ہم اچھا، نے یہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا ہم جن کے یہاں گئے تھے یا جو بھی بس تھی تو وہ سب اپنے کوئی اسٹال پہ کوئی ادھر ادھر تھے، جو بھی حاضری دے رہے تھے یا کچھ، تو ہم وہیں بیٹھے رہے کافی دیر تک، وہ 1-1.5 گھنٹہ محفل رہی، اور نعت شریف جو بھی دعا کا سلسلہ ہوا۔ تو پھر بھائی نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو یہی کرنا ہے اور یہی بننا ہے سب کچھ۔ تو میرا خیال اس سے 1-2 دن بعد میرا باقاعدہ مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اچھا انہوں نے ایڈمیشن کیا جی ہاں مدرسہ؟ باقاعدہ، تو آپ نے مدرسۃ المدینہ یعنی قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم جی ہاں آپ نے تاندریا والا میں مدرسۃ المدینہ سے حاصل کی؟ میں نے مدرسۃ المدینہ سے، یعنی یوں کہنے کہ قاعدے کے الف سے لے کر قرآن کے سورہ والناس تک میں نے دعوت اسلامی سے ہی پڑھا الحمدللہ، ماشاء اللہ، مدرسۃ المدینہ سے ہی اس طرح پہلے مسجد میں جانا، اور مسجد کے اندر ہی جو ایک نارمل ہوتا تھا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا، تو اس طرح کا تو رہتا تھا، مجھے شوق تو تھا، یہ بچپن سے ہی تھا۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں اسپیکر چل کے اعلانات ہوتے ہیں کہ جمعرات والے دن مسجد کی خدمت کریں، چندہ دیں، تو اس میں بچوں کو نعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں نعت پڑھنے چلا جاتا تھا کہ مجھے نعت پڑھنے کا موقع مل جائے گا، شوق بھی تھا تو نا، اس طرح کو شوق تھا۔ تو وہ ہمارے جو اس وقت کے امام تھے ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت سے بڑے پیار کرنے اللہ اللہ اللہ، بہت پیار کرنے والے، یعنی کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جن کو سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی کے شعر یاد نہ ہوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، یہ 2 شعر نہ یاد ہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، یہ تو چند کلام ایسے تھے کہ وہ قاری صاحب نے بچوں کو سبق کے ساتھ یہ بھی رٹانے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ ایسا ایک انداز رہتا تھا، اور جن کے یہاں بھی کوئی انتقال ہو جاتا یا کوئی ایسا معاملہ تو یہ ہم بچے ہی مل کے ان کو آپ جاتے تھے مسجد نعتیں میں؟ سناتے نعتیں تھے، سناتے ان کو تھے؟ نعتیں، کوئی یاد ہے کون سی؟ ایک میں تو زیادہ تر خدا کے فضل سے ہم پر سایہ، میں یہ منقبت پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی یہ سب سے اولیٰ والا ہمارا نبی، چلیں تو سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تو نعت شریف ہو گئی، منقبت غوث پاک کی ہو گئی، سب کے 1-2 شعر سنا دیں۔ سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، ماشاء اللہ، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء
سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. یہ طرز وہی ہے جو اس وقت پڑھا کرتا تھا. یعنی اس کو اسی انداز سے وہ میں سناتے تھے, مشہور طرز ہے ہم اسی میں اور بڑی یاد کرتے تھے. بنیادی طرز ہے. بنیادی اس طرز پہ طرز اور کافی جی ہاں کئی نعت خوان اسی طرز پر وہ پڑھتے ہیں اس کلام کو, اور ایک لطف آتا تھا. اور یہ ہمارے یعنی جو فجر کے بعد کی کلاس لگنے والی ایک نارمل عام, اس میں یہ انداز ہوتا تھا, ہم پڑھتے تھے الحمدللہ. اچھا یہ امام صاحب پھر وہاں سے چلے گئے, اور میں بھی ابھی میرا خیال 8-9 میں پڑھ رہا تھا. یہ کم از کم 20-22 سال بعد واپسی ہمارے شہر میں آئے. تو نے پوچھا یار وہ ایک شفیق تھا, ایک رفیق تھا, کہاں ہے یہ, وہ نا محلے والوں سے پوچھا. تو اصل میں ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ اسی بچپن میں, تو ان کی شادی تھی تو انہوں نے ان کو مدعو کیا. تو یہ تھے تو کہیں دور چلے گئے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ آپ آئیں. تو یہ آئے تو انہوں نے بولا بھائی آپ کے وہ دوست کہاں سے چلے گئے سارے جو پڑھتے تھے یہ بار یہ. تو پھر انہوں نے بتایا, مجھ سے فون پہ بات کروائی, بہت خوش ہوئے, یعنی کمال درجے کا. یعنی کہ تو یہ ماشاءاللہ ایک مسجد کے اندر ایسے عاشق رسول امام کا, اور بالخصوص اعلیٰ حضرت سے پیار محبت اور ایسی نسبت, تو وہ کئیوں کو اس سے کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں سے منسلک کر جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اتنی خوبصورت بات ہے. مجھے میرے گھر والوں نے, میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا, اور شاید میری عمر ہوگی اس وقت 15-16 سال کی شاید. کراچی کے ایک علاقہ موسیٰ لین, یہ امیر سنت بھی وہیں رہتے تھے, لیکن خیر میں تو دعوت اسلامی کا تعارف ہی نہیں تھا. 15-17 سال کی مشکل سے شاید میری عمر ہوگی. تو میری خالہ جو میری اماں تھیں, ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ قرآن حفظ کرے. تو ہماری نیچے گلی میں ہی ایک بڑی سی دکان تھی, اس میں ایک مدرسہ کھلا تھا. تو میری اماں نے مجھے وہاں بٹھا دیا کہ یہ اب ابتدائی دن تھے. تو وہاں اچھا جو ہمارے قاری صاحب تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے, یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنایا کرتے تھے. میں اعلیٰ حضرت کون یا یہ کلام کون, یہ اس طرح کا مجھے شعور تھا ہی کوئی نہیں. اور طبیعت میں طبیعت اس طرف مائل نہیں تھی. میری اماں کی خواہش تھی کہ یہ دین و مذہب کی طرف اور اس طرف ماحول کی طرف آئے, لیکن میری اپنی جو گیدرنگ یا میرا جو اپنا رجحان تھا وہ بدقسمتی کے ساتھ اس طرف تھا نہیں. اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ادھر آ جائے. وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہم کو سنایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے جب یہ کلام, ان کا ایک کلام انہوں نے ہم کو سنایا تھا, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. یہ اتنا پیارا پڑھتے تھے یہ کلام, مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے, نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. یہ حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو, تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. یہ حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا جو آپ نے بیان کیا, یہ میں ناظرین سے بھی عرض کروں, یہ اٹیچمنٹ جو ہے نا اپنے بچوں کی وابستگی, یہ عاشقان رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے میرے امیر سنت کی بڑی پیاری تربیت ہے. اور آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی کئی دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ گھر وہاں لیں جہاں پر عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہو. یہ پرنسپل بنا لے زندگی کا. اور اگر آ جائے اسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے, تو وہاں پر مسجد بنا لیں, اور ایسا امام ہو جو عاشق رسول ہو. اللہ توفیق دے, دعوت اسلامی والے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کو امامت کی سعادت مل جائے گی.
تو یہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے دین، ایمان، عقائد، افعال، اعمال، اخلاقیات کے لیے بہت ضروری ہے، مگر پھر صرف مسجد بنانا نہیں ہے، اس مسجد میں حاضری دینا بھی ہے۔ اب ان کے والد صاحب نے انہیں بچپن سے مسجد کا راستہ دکھایا اور آج ہمارے سامنے، تو یہ غور کر لیجئے گا جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے، پہلے غور کریں کہ آپ کے ارد گرد وہ مسجد جس کا میں نے کہا ہے، اور میرے سے خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو رنگ ہے اس پہ میرے علاقے کی جو بادامی مسجد تھی، یہ اس کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں مطلب یہی چیزیں، نظر، نیاز، ختم، منہ مبارک کی زیارت، اور محرم کے 10 واز، تو 12ویں شریف کے واز، اور یہ سارا سلسلہ رہتا تھا، نظر، نیاز، تو مٹھائی تقسیم ہونا وغیرہ، نعت کلام، جی ہاں، تو یہ ایک اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر اس کا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو پر غور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں دین، ایمان، سلامت، سب سلامت، یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور سوچ پیدا کرنی۔ پھر کراچی کیسے آنا ہوا؟ کراچی تو جیسے ہی یہاں پہ جامعۃ المدینہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، اور اس کا پہلا جامعہ پہلے تو گودرا میں تھا، پھر لیکن باقاعدہ جامعہ عثمان غنی مسجد میں اس فیضان عثمان غنی کے نام سے جامعۃ المدینہ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ تو میں جن قاری صاحب کے پاس پڑھتا تھا، تو انہوں نے جیسے میرا حفظ ختم ہوا تو وہ مدرسے سے خود پڑھنے کے لیے یہاں پہ آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ یہاں آئے ہیں تو 2-4 مہینے وہ یہاں رہے، تو پھر جب واپسی ان کی تاندلے والے میں دوبارہ ہوئی تو وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کر ہمارے گھر پہ آئے تھے، ان کے بڑے بھائی میرے بڑے بھائی کے دوست تھے، تو ان سے کہا تھا کہ یہ آپ ان کو ہمیں دے دیں اور ساتھ لے کے جانا ہے کراچی میں۔ تو میں گھر سے کبھی اتنا دور گیا ہی نہیں تھا، اور جانا بھی ایک مشکل معاملہ بھی تھا، اور خود میرے اندر مجھے بھی ایک خوف تو یہ تھا کہ شاید وہاں جائیں گے تو مالی طور پہ بھی بہت اخراجات بھی ہیں، دیگر یہ وہ، تو میرے شاید فیملی اتنا سپورٹ نہ کر پائے، تو یہ ایک مجھے ڈر تھا اس وقت۔ لیکن میرے بڑے مالی یا معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے ہمارے، اس طرح کے نہیں تھے کہ میں اتنے اخراجات اٹھا سکے جا سکیں، اور ٹھیک ہے۔ کچھ علم بھی نہیں تھا کہ یہ کرایہ تو ہے لیکن اس کے بعد کے اخراجات وہاں پہ کتنے اخراجات ہوں گے یا کیا ہوگا، اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ میرے اپنے خاندان میں باقاعدہ میرا خیال میں پہلا حافظ ہوں پورے خاندان میں، تو اس کے بعد ہمارے خاندان میں کئی حافظ قرآن بنے ہیں، اور اس طرف باقاعدہ یعنی درس نظامی یا عالم کورس کرنا تو ایسا پورے خاندان میں نہیں تھا کوئی سلسلہ۔ تو بڑے بھائی جو کہ منسلک تھے دینی ماحول سے، تو پھر انہوں نے ہی ہاں کر لیا اور بس کہا کہ جانا ہے آپ کو۔ میں روتا تھا، امی سے کہتا تھا کہ آپ بچا لیں، اچھا، ہاں میں کہتا تھا کہ بھائی میرے کو نہ بھیجیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں تو یہ مجھے دور بھیج رہے ہیں، یہ وہ نا۔ تو امی نے کہا اس کو، لیکن بھائی نہیں مانے کہ ان کو جانا ہی جانا ہے۔ والدہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ جب آپ کو فیصل آباد میں ٹرین میں بٹھا کے آئے نا، تو پھر گھر پہ آ کے بھائی آپ کے بہت روئے، ہائے ہائے ہائے، بہت روئے، تو لیکن میرے سامنے وہ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ تو یہاں آج آپ کو آپ کے بھائی مجھے کا یہ احسان یاد آتا ہوگا؟ بہت زیادہ، یعنی ہائے صرف ہائے، یہ نہیں، یہ ایک پہلا نہیں ابتدائی، یعنی بیچ میں بھی ان کا کافی میرے ساتھ اس طرح کے معاملات رہے، اور اللہ ان کو میں نے بڑے بھائی کا رول ادا کیا نا۔ بہت بڑا، یعنی جب میں پڑھنے لگ گیا نا باقاعدہ، اس کے بعد بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ جب مسجد میں جاتے تھے، مجھے خود کبھی کبھی مطلب شرم آتی تھی اس چیز سے کہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو وہ میرے جوتے لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ، بڑے بھائی، بڑے بھائی، یعنی اس وقت تو میں ان سے وہ کہتا تھا، لیکن ان کا میرے ساتھ تعلق ایک بڑا جو نا وہ کوئی عقیدت ٹائپ کا بھی بات میں بہت زیادہ اس والے سے کہ نہیں، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا۔ خیر یعنی جن دنوں میں وہ بیمار بھی تھے تو اسپیشل وہ یہاں میرے پاس کراچی میں بھی آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، خود ہی آئے گئے، میں نے اللہ کے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، کہہ رہے نہیں میں نے تو دوائی کھانی، بستر پہ ہوں، تو میں آپ کے پاس ہی چند دن رہ لوں گا، تو میرے ہی کرتے وغیرہ لے کے چلے گئے اور اسی کو پہنتے تھے۔ گھر والوں نے بتایا کہ یہ آخری وقت تک، یعنی وقت جو ان کا انتقال ہوا ہے نا، تو ہم نے آپ کا ہی کرتا اتارا، یعنی تو وہ ان کو تھا ایک خصوصی طور ہو جاتی ہے، عقیدت ہو جاتی، محبت بھی یہ تھی، اور اس طور پر بھی مالی طور پر بھی پھر انہوں نے مایوس نہیں کیا، بہت دوران طالب علمی جو بھی معاملات تھے تو اس کو وہ ڈیل کرتے تھے، اور
بڑے اچھے طریقے سے یہ کرتے رہیں۔ کمال کیا، کمال، جی ہاں۔ مزہ آیا، مزہ آیا بڑے بھائی کا یہ کردار سن کر مجھے تو بہت مزہ آیا۔ ٹھیک ہے، بڑی عمر ہونا بڑا بھائی ہو جاتا ہے، عمر بڑی ہے، پہلے ولادت ہوئی ہے، لیکن بڑا ہونا، بڑا پن ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر کئی لوگ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا بڑا پن انہیں بڑا بنا دیتا ہے، مگر جو ہیں ہی بڑے انہیں تو اپنا بڑا پن دکھانا چاہیے۔ اور یہ جو بڑے بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں نا، چاہے آپ سے آپ کی بہنیں چھوٹی ہوں یا آپ کے بھائی چھوٹے ہوں، آپ اپنا بڑا پن بتائیں کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ بڑا بھائی ڈانٹنے جھاڑنے کے لیے بڑا بھائی نہیں ہے، بڑا بھائی تو مطلب کہ شفقتیں دیتا ہے، اور لوگ اس کو اپنے باپ کی مقام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی رحم دلی، اس کی نرمی۔ میں نے خود اپنے فیملی ممبرس کے اندر بڑے بھائیوں کا رول دیکھا ہے بعض جگہوں پر، سب کا میں نہیں کہہ سکتا، بالکل صحیح میں اس بات بتا رہا ہوں، لیکن میں ایک ایسے بڑے بھائی کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور بھائی بہن ان کے احسان مانتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید وہ بڑے بھائی ایسے گزرے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہے تھے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے جی رہے تھے، اور والدین کی جگہ انہوں نے، جیسے بڑا بھائی جیسے ماں باپ کی جگہ لے لیتا ہے، اور والد کو اتنا ٹینشن فری کر دیتے ہیں بعض اوقات ایسے بڑے بھائی ہوتے ہیں کہ باپ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ باپ کو عموماً ہوتا ہے کہ جو ایک زندگی کا ایک انداز ہے کہ عموماً عمر بڑی ہوتی ہے تو وہ پہلے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ تو کبھی بیٹے کے کندھے پر باپ کا جنازہ۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی مجھے بڑا بھائی سن رہا ہے نا، کیا بڑے بھائی ہیں، تو آپ بڑے بھائی بن کے دکھائیں، ایون کہ آپ میرڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، ان کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن جب آپ بڑے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بڑے بیٹے والا انداز اختیار کرنا ہے کہ ان کو آپ نے ایک ایسا سپورٹنگ پلر ہے، آپ مضبوط پلر ہے نا، بڑے بھائی ہیں آپ۔ اس کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری نہیں ہوتا، اعصابی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ معاشی طور پر تو کیا ہوتا ہے، کئی پیسے والے بڑے بیٹے ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں ماں باپ کو۔ اعصابی طور پر اور سوچ آپ کی اچھی اور مضبوط اور بڑی ہونی چاہیے، تو والدین کو بھی لگے کہ ہاں یار یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، بھائی بہنوں کو لگے یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یہ دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمیں پوچھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سنتا ہے، ہمارے معاملات میں حل کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور کیجیے گا۔ تو کائنڈلی پلیز، اگر بہنوں کی شادی ہوئی ہے تب بھی کیا، بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی کیا، بھائی کی شادی ہوئی ہے تب بھی کیا، بھائی کی شادی نہیں ہوئی تب بھی کیا، آپ کی ہوئی ہے تب بھی کیا، آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی تب بھی کیا، آپ بڑے بھائی تو ہیں۔ اور مطلب والد صاحب کے انتقال کے بعد روایت میں بھی بڑے بھائی کو ایک باقاعدہ باپ کا مقام دیا جاتا ہے، بالکل بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اس بڑے بھائی کو بڑا بھائی ہی، اس کو اس بات کا احساس بھی دلائیں کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تاہم کچھ ہے یا نہیں ہے، میں ایک اینڈ کی گفتگو کروں، کچھ ہے یا نہیں ہے، آپس میں طنز تنقید تانا، کچھ کرتا نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اس سے بھی ایوائڈ کریں، آپ دعا کریں۔ اگر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر پاتا تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بجائے، اس کے تعلق سے کوئی کمزور بات کرنے کے بجائے دعا کریں، اور ایک دوسرے میں محبت پیار اتفاق پیدا کریں۔ اور اگر مثال کا تو بڑا بھائی کمزور ہے اور چھوٹے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو پھر جو بھی ہو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس طرح اپنا کردار ادا کرے کہ سب کو دیکھے۔ یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بھائی بہن جو بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کی جو باؤنڈنگ ہے نا وہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ بھائی بہن مضبوط ہونے چاہیے۔ میں نے دیکھا بڑے بزرگوں کو کہ انہوں نے اپنے بچوں میں باؤنڈنگ پیدا کی ہے، اور مثال کے طور پر کوئی باہر کا آدمی دو بھائیوں میں لڑائی نہیں کروا سکتا، کوئی باہر کا آدمی بھائی بہنوں میں لڑائی نہیں کروا سکتا۔ ان کے اندر باؤنڈنگ مضبوط ہونی چاہیے، بالکل آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، آپ کو خونی رشتہ ہے، آپ کی آپس کی جو مضبوطی ہے نا یہ بہت اچھی ہے۔ اس لیے کوئی کہنا سننا ہو تو آپس میں کر لیں، باہر کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یا کسی اور کی باتوں کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں درار نہیں آنی چاہیے۔ آپ ایک بن کریں، نیکی اچھے اخلاقی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں ڈیفینیٹلی کہ تعاون کرنے کی کوئی گنجائش
بنتی ہی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کے لیے کال آئی ہے. ماشاءاللہ سے ماضی کے یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے، اور تمہارے بہت ہی پیارے مفتی شفیق اتاری بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. مفتی صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اس ٹائم یہاں تک پہنچے ہیں کس کی بدولت سے پہنچے ہیں، مفتی بنے ہیں، اس بارے میں کچھ ماضی کی یاد ہو، اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائے. اور میرے سنت کے ساتھ آپ سے کی پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس ٹائم کی کوئی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی بتائیں. جی مفتی صاحب، چلے ایسی کال کو رسپونڈ کرتے ہیں. والدین کی دعائیں ہیں، اور بیسک بھائی کا ذکر ہی بڑے کیا، بھائی کا ذکر تو بہت خوبصورت ہو. اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر آ گئے تو اساتذہ کی بطور خاص اور ساتھ جو طلباء اسٹوڈنٹ تھے، یعنی ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے دور میں بھی کہ ایک طالب علم اگر کبھی کوئی چلا بھی جاتا ہے واپسی شہر میں، ہوں. تو یہاں سے اس وقت ٹیلی فون نہیں تھے، ہم عموماً خط لکھتے تھے. اور ہمارے مدرسے میں آ کر باپو شریف بھی کبھی کبھی آ کے تربیت فرمایا جی کرتے جی. تھے. تو کہا کرتے تھے کہ فون پہ والدین سے بات نہ کرو، خط لکھ لیا کرو. فون پہ آپ کی کبھی آواز میں نرمی ہوتی تو آپ کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بیمار ہے، شاید یہ کچھ اور معاملہ ہے. تو یعنی ہمیں کہا کرتے تھے، تو ہم خط و کتابت کے ذریعے سے رابطہ رکھتے تھے. تو اپنے ان اسٹوڈنٹس کو، ان تمام کو، کہ اگر کوئی جاتا بھی تھا تو اس کو واپسی بلانا یہ کوشش ہوتی تھی. آپ کبھی بلکہ میں چلے گئے؟ ایسے، آپ کبھی چلے گئے؟ جی ہاں، میں بھی گیا ہوں ایک دفعہ. چلے گئے؟ میں بھی گیا تھا. جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے آپ جیسے ذکر کیا، تو میں گھر سے کبھی باہر تو رہا نہیں، اور یہاں آیا اور پہلا مدرسہ تھا، پھر گھر سے دور، اور 97 کی بات ہے. اور اس طرح شوال میں ہی آئی ہوں گی آپ؟ یہ شوال میں عید، میٹھی عید کے، ایڈمیشن رمضان المبارک کے عید بعد. کے بعد تقریباً میرا 15 شوال تھا، جب اوکے. 12 شوال جب ہم یہاں پہنچے. تو اس سے لے کر بقرہ عید تک بڑا ایک 1.5-2 مہینے ہوئے. 1.5-2 مہینے میں کپڑے بھی دھوتا تھا، نہ میں روتا تھا. ارے یعنی ہاں، بالٹی میں ڈھو کے رکھتا تھا. تو میں نے تو کبھی آج تک استری نہیں کی ہے، دھوئی نہیں ہے. میں روتا تھا، میں اس کو کیا ہونا، میں جیسے تھے ابھی کپڑے دھو لیتا تھا، اور اس کو بھگو کے رکھنا، پھر نماز کے بعد تھوڑا سا اس کو مل مل کے، پھر اچھا ہوائیں بھی اتنی چلتی تھی، کپڑے باندھ کے رکھتے تھے اڑی نہ جائیں ہمارے نا. تو اس کا اہتمام، پھر خیال رکھنا، جیسے خشک ہوئے تو میں، یعنی یہ چیزیں کرتے تھے تو مشقت کافی ہمیں لگتی تھی. پھر ایک جو پڑھائی کے معاملات، تو ابتدائی 1.5 مہینہ بہت مشکل سے میں نے کاٹا جو شروع کے تھا. حالانکہ میرے ساتھ والے جو تھے بہت حوصلہ بڑھاتے تھے اور کچھ یہ کرتے تھے، لیکن میں روتے روتے اور یوں میں نے جب ٹائم گزارا تو میں بقرہ عید سے پہلے ہی چلا گیا تھا. تو بقرہ عید کے بعد پھر دیگر جو ساتھی ساتھ تھے تو یہ مجھے پھر واپسی لے کر آئے، اور اس وقت بھی میرے بھائی کا ہی یہ کردار تھا. اور اب کھالے جمع کرتے تو شاید ٹک جاتے. ہاں، اس سال نہیں کی تھی، اس سال میں پہلے ہی چلا گیا تھا. یعنی بقرہ عید سے پہلے ہی، صرف وہی سال یاد پڑتا ہے مجھے کہ کھالے جمع نہیں کی ہو. کہ میں پہلے چلا گیا. بلکہ ناظم صاحب نے کہا تھا کہ کالے جمع نہیں کی نا تو ہم آپ کا ایڈمیشن بھی ختم کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ تو بس چلا ہی جاؤں، چلو موقع مل گیا. ایڈمیشن تو میرا ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تو میں چلا جاتا ہوں. تو میں پھر آپ کو لینے آئے. یہ لینے آیا تو میں نے کہا بھی میرا تو داخلہ منسوخ ہو چکا ہوگا، مجھے تو نکال دیا مدرسے سے انہوں نے. تو بولے نہیں آپ کو جانا پڑے گا، اور یہ وہ. تو بس جیسے ہی کہنے کہ میں آ گیا. لیکن پھر میں آیا ہوں تو پھر اس کے بعد میں نے واپسی پلٹنے کا ارادہ نہیں. اس وقت جو میرا دوسری مرتبہ کا سفر تھا نا، وہ بڑے ایک عزائم کے ساتھ تھا کہ بس اب مجھے کر کے دکھانا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے حفظ کے دوران جب میرے بھائی مجھے مدرسے میں تو لے گئے تھے، اس کے بعد میرے بھائی دوبارہ اس دن مدرسے میں آئے جس دن میرا حفظ مکمل ہوا تھا. یعنی نہ تو مدرسے سے کوئی ایسی بات گھر تک پہنچی، اور نہ گھر سے کوئی مدرسے کے والے. گھر والے میرے شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے کہ شادیاں میں نے چھوڑی، ادھر ادھر جانا چھوڑا کہ میرے مدرسے سے یہ منقطع سلسلہ نہیں ہوگا. اور میں نے اپنا ایک ہی کام رکھا تھا ان دنوں. اور پھر جب میں واپسی یہاں آیا تو میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے. اب میں کبھی بھی نہ خط لکھوں گا نہ کچھ اور ایسا، یعنی اس طرح کا نہیں لکھوں گا. اب میں اگر کچھ اچھا لکھ کر بھی بھیجتا تو گھر پہ والدہ یا دیگر وہ کہتے نہیں انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا، یہ ہمیں راضی کرنے کے لیے لکھ دیا ہے، یہ تکلیف میں ہوں گے، یہ اس طور پہ ہوں گے. لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ اس کے بعد میں 6 مہینے 8 مہینے پھر آہستہ آہستہ سال بھر کا یہ رہا، گریجویشن کے سال بعد واپسی گھر جانا. تو اللہ نے بہت استقامت عطا فرمائی. پھر ایک خاص لگاؤ، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ملاقات، تو ملاقات امیر علیہ سنت مجھے فرمایا کرتے تھے، اور جو لمبی لائن کی صورت میں پوری رات نعتیں بھی ہوتے ہیں، کلام پڑھے جا رہے ہوتے تھے، اور فضان مدینہ کے صحن میں پوری ایک جی لائن
لمبی لائن ہوتی. ٹوکن بٹتا تھا. تو وہ ہم اس میں رہتے. اچھا عصر کے بعد گھر پہ بھی ملاقات فرمایا کرتے جی تھے. تو وہ بھی، اور اس کے لیے ٹوکن کے بغیر ہی اثر ملاقات کے ہوئی. بعد تو اب امیر سنت یہاں آنے کے بعد، ہاں اثر کے بعد ملاقات پی آئی بی میں جی ہاں کبھی ہوئی. کبھی باہر بھی تشریف لاتے تو کچھ ملاقاتیں یوں جی بھی ہاں، فرمائی. نیچے بھی ملاقات جی کا ہاں. پارکنگ ہوتی تھی. جی ہاں. تو پھر پارکنگ کی طرف ادھر بھی یہ سلسلہ جی رہتا ہاں. تھا. تو یوں یہ اس انداز سے تو ملاقاتیں یہ اس وقت سے ہی. اور ہم بتایا کرتے تھے آگے اسپیشل کہ ہم جامعۃ المدینہ سے تو خصوصی پیار بھی ملتا تھا کہ طلبہ ہاں اسٹوڈنٹ. طلبہ تو کرام، طلبہ علم دین سے تو امیر سنت جی کی ہاں. محبت بہت. تو اس طور پر بتاتے تھے. بلکہ مجھے ایک دفعہ سخت بخار تھا، 2-3 دن گزر گئے. تو غلام یاسین بھائی انڈونیشین کے جو ہمارے جی ہاں. تو کلاس فیلو تھے، اور مفتی عرفان صاحب فیصل آباد میں ہیں، استاد الحدیث بھی ہیں دارالفتہ میں بھی. تو ہم تینوں یہ مجھے لے کے آگے کہ یہ آستانے پہ چلتے ہیں. تو وہیں ہم نیچے آ کے بیٹھ گئے تو پتہ چلا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو امارات میں ہیں، وہ یہاں ہیں بھی نہیں ہیں. تو خیر بیٹھے رہے کہ چلو کچھ یہاں برکتیں حاصل کرتے ہیں. نیچے ہم گھر پہ رہے. تو تھوڑی دیر بعد جانشین اتار یہ آئے. تو ان سے بھی چونکہ ہمارا ایک درجہ ایک ہی طرح کا، یعنی یہ ادھر پڑھ رہے تھے اور ہم ادھر تھے عثمان غنی میں. تو اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ آپ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. تو ان کی گاڑی میں ہم بیٹھ کے ایئرپورٹ چلے گئے. تو اسی دن میرے سن تشریف لا رہے تھے، واپسی آ رہے تھے. ہاں ہاں ہاں. تو یہ ہمیں ساتھ لے گئے کہ 3 تھے، بولے آ جاؤ. تو ہم ساتھ ان کے. تو وہ بھی ایک بڑی یادگار ملاقات ہوئی. امیر اہل سنت کا جو وہاں ہم انتظار ایئرپورٹ پہ کر رہے تھے. تو ظاہر کوئی اعلان تو نہیں تھا اس میں، مخصوص ہی افراد ہیں. تو پھر یہاں پہ میرے سن اوپر تشریف لے گئے. اچھا ہم نیچے بیٹھ گئے، پھر نماز پڑھ کے آئے. ہم پھر بیٹھ گئے نیچے. آپ نے دیکھا اوپر سے، پھر فرمایا کہ یہ کون ہے. تو بتایا کہ جامعہ کے وہی طلبہ ہی بیٹھے ہیں. تو وہاں اوپر بلا رہے ان کو. پھر گھر پہ بلایا. امیر رسول نے فرمایا کہ کھانا کھایا. تو اب نہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ٹائم تو ہم تو اثر کے یہاں ہی تھے. تو ہم خاموش مطلب کچھ بھی وہ ویسے بھی حدیث میں بھی ہے نا، بھوک اور جھوٹ جمع نہ کرے دونوں کو نا. تو ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو پھر فوراً فرمایا کہ جو ہے کچھ ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، فش تھی گھر پہ بنی ہوئی تھی، اور میرے لیے سنت کھانا کھا چکے تھے لیکن ہمیں آپ دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ تربیت فرما رہے تھے. اور کمال ہے، یعنی ایک کہیں کہ دینی طلبہ سے کتنا پیار ہونا اس وقت، اور بے پناہ محبتیں پیدا ہوئیں. یعنی یہ چیزیں دیکھ کر کہ کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی شخصیت یا کوئی اس طرح کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ انداز امیر اہل سنت نے اس وقت اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہمیں اس طرح یہ کھانا بھی کھلایا. اور پھر امیر رسول نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کیسے ہو، اسٹوڈنٹ کیسے ہوں، آپ لوگ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تو نیتیں کروائیں، اور مزید ہم نے پھر اسی وقت یہ ایک ایسی اپنے عزائم اور نیتیں لکھوائیں. اور پھر ہم اس نغمے کو لے کے بھی آئے، بعد میں حاضریاں بھی کروائیں کہ جو آپ نے اہداف دیے تھے ہم نے اس کے اندر یہ اس طرح جو نا وہ کامیابی حاصل کی ہے اور یہ کام شروع کی ہے الحمدللہ. یہ واقعی ایک اور کال لیتے ہیں. میں حیات تاری تاننے والا سے گزار ہوں. نگرانی شورا آپ کا پروگرام ماضی کی یادیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. میری مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب آپ کچھ فرما رہے تھے تاننے والا میں، اس وقت اگر کوئی خوشگوار واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہو تو برائے کرم منہ سنا دیں. کال ہی تازیہ والا سے آ گئی ہے. حفظ کا پوچھا ہے انہوں نے گال میں. مدرسۃ المدینہ میں جو آپ پڑھ رہے تھے. حفظ میں مجھے خوشگوار واقعہ تو میرا وہی ہے کہ جب مجھے سائیکل ملی تھی گھر سے. اچھا. میں 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر سے زائد تک پیدل جاتا تھا مدرسے. تو سب سے پہلی سائیکل مجھے جو میرے بھائی نے دلائی، اور میں اس پہ جو خوشی خوشی مدرسۃ المدینہ جایا کرتا تھا. تو یہ واقعی میرے لیے ایک خوشی والی بات تھی. دیکھیں ہم فیملی طور پر یا اس طور پر معاشی طور پر تو اتنے مستحکم نہیں تھے، فیملی طور پر بھی گھر سے اتنے معاملات نہیں تھے، یعنی ایک نارمل اور گزارا ہوا ہے. یعنی آپ اس کا اندازہ یوں ہی لگانے کہ سائیکل بھی نہیں تھے میرے پاس. تو اور میں الگ اس وقت میری عمر جو ہے وہ ظاہر ہے میں 15 سال کا غالباً ہو چکا تھا. میں نے فرسٹ ٹائم یوں یعنی مجھے اس عمر میں سائیکل ملی، اور یہ میرے لیے ایک اچھی خوشگوار. خوش والی. یہ بیٹی کا کوئی قصہ تھا آپ کا
کوئی بلیچ وغیرہ پی لیا تھا؟ ہاں ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا جب تقریباً 2009 کی بات ہے، ہوں، تو بیٹی تھی میری، چھوٹی عمر کی تھی، اس کو 2.5 سال یا 3 سال کی عمر تھی، تو ہم پنجاب یہاں سے گئے ہوئے تھے، تو اور وہ کسی کے اپنے خالہ کے آئیں، اوپر چھت پہ چلے گئی، اور جو کپڑے وغیرہ دھوئے جا رہے تھے تو وہاں بلیچ بھی پڑی تھی، اب وہ عام کولڈ ڈرنک کی طرح لگتی پڑی ہوئی، تو اب اس میں ظاہر ہے ہر گھر کے حوالے سے بھی بعض اوقات جس میں غفلت ہو جاتی ہے کہ بچے بھی ہیں، تو انہوں نے اٹھائی اور اس کو پی لیا بلیچ کو، اور یہ جب مجھے خبر پہنچی اور میں بھی کئی کمرے میں، یا مجھے بتایا گیا تھا ایسا، میں باہر نکلا چھٹ سے، تو میں نے جب بیٹی کی حالت دیکھی ہائے ہائے ہائے، تو جسے کہنا کہ بس ہاتھ پہ چھوٹ جاتے بس ایسے ہی میں بس کچھ دعا پڑھ رہا تھا یا اس طرح، لیکن مجھ سے کہیں گے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اتنا کچھ، تو میرے بھائی نے اٹھایا کندھے پہ، دوڑے وہ ہاسپٹل کی طرف، تو انہوں نے قریب ہی تھا ہمارے، مجھے ایک ہی چیز یاد پڑتی ہے، میں بس گلی میں جا رہا تھا اور میں نے موبائل نکالا اور امیر امیر سنت سے علیہ رابطہ سنت سے کرنے رابطہ کی کرنے کوشش کی ہوگی، میں فوراً دعا ہو گیا رابطہ؟ میرا الحمدللہ رابطہ ہو گیا تھا، ماشاء اللہ۔ اور میں نے کہا میں دعا کے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے جیسے ہی بتایا، اور واقعی جو مجھے پیغام بھی ملا، دعائیہ کلمات بھی، اور باقاعدہ میرے نے مجھ سے فون پہ بات بھی کی ہے، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت یعنی ہم کہ ہم بھی کوئی ایسے قابل ذکر نہیں ہیں، یعنی لیکن اس طور پر امیر علیہ سنت سے بیعت ہیں، مرید ہیں، اور یہ ایک تعلق اتنا الحمدللہ کہ امیر علیہ سنت دعائیہ کلمات بھی، اور آج تک خود یاد بھی رکھا ہوا ہے، مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا ہے، یعنی اس حوالے سے کہ وہ اشارہ کر کے یا کبھی یوں کر بیٹی کے جا کے اب طبیعت کیسی ہے وغیرہ؟ یہ ایسے کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا یا اس کے بارے، تو میں جب گیا ہاسپٹل میں تو 1.5-2 گھنٹے لگے تقریباً اس میں، تو اللہ کا شکر ہے ریکور ہو انہوں نے گیا؟ ریکور کر کے شکر اللہ، دیا، اور بہت اللہ کا شکر ہے۔ پیارے اسلام بھائی جی، یہ بڑی پہلے بھی ہم آپ سے اس موضوع پر درخواست کر چکے ہیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھ اور سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ بلیچ اور اس طرح کے لکوڈ ہوتے ہیں جو کپڑے دھونے کے لیے یا فرش دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، اس طرح کا لکوڈ گھر میں رکھتے ہیں، تو ہمارے یہاں بس ایک ہے ٹرین، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اسے ایک ایسی بوتل میں رکھتے جو نارملی ہمارے یہاں یا تو شربت کی بوتل ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں، یا پانی کی بوتل ہوتی ہے، عموماً منرل واٹر کی جو بوتلیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال کر رکھ دیتے ہیں۔ اب بچے کو تو نہیں نا پتہ کہ یہ کیا ہے، تو بچہ تو ویسے ہی بچے کی کولڈ ڈرنک میں وہ بوتل وغیرہ میں دلچسپی رہتی ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو پینے کی کوشش کرے گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ یہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ آئٹمس کبھی بھی نیچے نہیں رکھنے چاہیے۔ آپ نے تقریباً دواؤں کے پیکٹ پر ایک چیز پڑھی ہوگی کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یہ پڑھا یہ صحیح ہے۔ اب بچہ مطلب کہ بھلے کاک سیرپ ہی کیوں نہ، اگر بچہ پورا پی لے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ تو اسی طرح کوئی میڈیسن ہوتی ہے گھروں میں، بعض اوقات میڈیسن ٹیبلٹس نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، بچہ اٹھا کر کھا لے، خدا نہ کرے کوئی ریئیکشن ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ یہ غفلت بڑوں، یہ بڑے غفلت کر رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ گھر کے بڑے ہیں، لیکن آپ کو غفلت کے ساتھ رہنے کا تو پرمیشن تو نہیں نا ہے۔ بچے اللہ کا شکر ہے آپ کے، اچھا آپ کے بچے، اب جیسے مفتی صاحب کا کیس ہو، مفتی صاحب کا ان کے گھر کا نہیں ہے، کسی اور کے گھر کا ہے، تو چلے آپ کے بچے اس معاملے میں بڑے ہو گئے ہوں گے، یا بچوں کو آپ نے کوئی ایسی تربیت کر دی ہوگی، کیا آپ کے گھر پہ مہمان نہیں آتے؟ تو کیا ان کے بچے اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز کر لیں تو پھر جو مسئلہ ہوگا، جیسے آپ کا بھی کسی کے گھر کے جا کر ہی ایک معاملہ ہوا، تو آج ابھی اسی وقت میری درخواست ہے آپ سے کہ اٹھیں اور دیکھیں یہ کون سی چیزیں جو آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یعنی میں باقاعدہ، مجھے پتا ہے، میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، تو معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ استری نیچے رکھ دی تھی تو اس نے ہاتھ لگا دیا۔ اب بچوں والے گھروں میں آپ کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ آئرن کہاں ہونی چاہیے، استری کہاں ہونی چاہیے، بچہ تو بچہ ہے۔ دسترخوان ہم نیچے لگاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، آپ نے گرم گرم پتیلی چولہے سے اتار کر چاول کی، سالن کی نیچے رکھ دی، بچہ آ کر اس کو ہاتھ لگا دے گا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کامن سینس کی باتیں ہیں، یہ اب ضرورت نہیں کہ آپ کو کتاب، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ کر دی جائیں گی کہ جناب گرم برتن سے بچے کو کیسے بچانا ہے۔ یہ تو موٹی موٹی سی چیزیں ہیں جو کامن سینس کی باتیں ہیں، عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔
یہ مطلب کہ ہے، مہربانی کریں، اس طرح کی چیزوں سے کھلے تار ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں چیزیں گرنے کی ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوموٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسز ہوئے ہیں، کوموٹ ہے تو کوموٹ کی اس کا جو کیپ ہے، کوموٹ کا کیپ بند رکھیں کہ بعض اوقات بچہ کوموٹ کے اندر بھی گرنے کے واقعات ملیں گے۔ اسی طرح پانی، بالٹی، کیونکہ پانی ہمارے بعض اوقات چلا جاتا ہے تو ہم بالٹی بھر کر پانی رکھتے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں کام آئے گا، صحیح ہے، لیکن اس بالٹی پر ڈھکن بھی تو لگا دینا۔ کیا ڈھکن والی بالٹیاں نہیں آتی؟ بچہ، اچھا یہ واقعہ تو ہوئے نا، آپ کو پتہ، ہم نے آن ایئر کیے ہیں، باقاعدہ ان والد صاحب کو ہم نے انٹرویو آن ایئر کیا ہے، ایک سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں کہ بچہ بالٹی کے اندر منہ گر گیا اور الٹا گرا اور بچہ بالٹی میں ہی، اب کیسا بچہ مرا ہوگا، یا سوچے کہ کیسے تڑپ تڑپ کر۔ اللہ، اب تو یہ اچھا کس کی، یہ کون کہ باہر والے نے اگر کیا ہے، اب پھر زندگی بھر والدین کو پچھتاوا، یا تو بچہ دنیا سے چلا گیا، یہ پچھتاوا، یا اللہ نہ کرے آپ بڑوں کی غفلت کی وجہ سے بچہ معذور ہو گیا، بچے کے منہ پر، ہاتھ پر، بدن پر کوئی ایسے داغ یا نشان پڑ گئے، بچہ جب بھی دیکھے گا یہ بتائے گا کہ یہ میرے ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہیں سر؟ نہ کریں، اٹھیں اور بالکل دیکھیں۔ آپ دیکھیں، یہ گاڑیاں جو چلاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، چائلڈ لاک ہوتا ہے کار کے اندر، لگائے نا بھائی، کیوں نہیں لگاتے؟ چائلڈ لاک کیا بڑوں کے لیے تھوڑی ہے، لوک کا نام ہی چائلڈ لاک ہے کہ بچہ کھول نہ لے۔ میں اب کہیں سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا مفتی صاحب، ایک بچہ کار کے اندر، شیشہ نیچے کی، ونڈو نیچے تھی، اور اتنا سر باہر تھا اس کا۔ ارے بچے سر باہر نکالتے ہیں اور ہوا آ رہی ہوتی ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے روف ہوتا ہے، جی ہاں، سن روف ہوتا ہے، وہی چلو اوپر ہے، مگر اس کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہوتا یار، ہمارے کچھ چیزیں نیچے اوپر آ جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس قدرے وہ، اس کا اتنے سائیڈ ایفیکٹس سنے نہیں ہیں، لیکن ہو بھی سکتے ہیں کچھ اڑ کر نہ آ جائے، لیکن جو ونڈو ہے، بچہ اتنا باہر۔ اچھا، میں اس ماحول میں آپ کو یہ باتیں یاد دلا رہا ہوں کہ جہاں آپ کے کار کا جو سائیڈ میرر ہے وہ لوگ توڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کار اس کو مار دیتی ہے، موٹر سائیکل اس کو مار، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ نے خود تو کبھی اپنی گاڑی، کار کا سائیڈ میرر نہیں توڑا ہوگا، کسی نے مارا ہے ہوگا۔ اب آپ کے بچے کا منہ سائیڈ میرر سے بھی باہر ہے۔ جو قوم سائیڈ میرر کو ٹھوک کر چلی جاتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کے بچے کے سر پر مار دے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض والدین کو پرواہ نہیں ہوتی، بے پرواہ ماں باپ تو نہیں نہ ہوتے۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی اسکول کی وین کا جائزہ لیں، مدرسے یا اسکول کی جو وینیں ہوتی ہیں اس کا جائزہ لیں۔ آپ کمپلین کریں، آپ وین والے کو منع کر دیں، بولا ہمارا بچہ نہیں آئے گا آپ کی اس وین کے اندر۔ سارے ماں باپ یونٹی پیدا کریں کہ بھائی اس وین کے اندر بچوں کی کوئی مطلب کہ کیئر کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، ایس او پی بنی ہوئی ہے، اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ میں تو اسکول والوں سے بھی درخواست کروں گا، خاص ہمارا جو مدرسۃ المدینہ ہے، یا ہمارا یہ جو دارالمدینہ ہے، میں تو ان کی مدد سے بھی درخواست کر رہا ہوں، اور کی ہیں، ہمارا مشورے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے لیے نوٹس لیا کریں کہ بھائی کیوں کسی بچے کے لیے، کسی کی غفلت کی وجہ سے کسی کا بچہ داؤ پہ لگ جائے۔ تو یہ میں نے چند چیزیں، مفتی صاحب کی بچی کا جو واقعہ سامنے آیا، اللہ پاک اس کو مزید سلامتی دے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ تو وہ وقت جو انہوں نے گزارا ہوگا، وہ وقت یہی جانتے ہیں، ابھی بھی یاد آئے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار وہ کسی گھر ہی تھی۔ تو ایک تو امید تھی کہ چلیں اللہ کے نیک بندے ولی سے رابطہ ہو گیا، پیر و مرشد سے دعائیں ہو گئی، اللہ پاک ہمارے حل پر رحم فرمائے۔ مفتی صاحب امام بنے، درس نظامی کیا، اس کے بعد مفتی کی طرف گئے، دارالفتہ اہل سنت کی طرف گئے، یہ سفر کیسا ہوا آپ کا؟ یعنی بڑا کمال ہوا کہ آپ ایک مطلب حافظ بن جانا، پھر حافظ کے بعد عالم کی طرف آ جانا، درس نظامی ہو جانا، پھر وہ مفتی کی طرف چلے جانا، اس کے بعد بھی مسجد کی امامت کی طرف چلے جانا۔ میں جب مسجد کی امامت تو کرتے ہوئے مجھے تقریباً غالباً 19 سال ہو چکے ہیں۔ طالب علمی میں امامت نہیں، شروع میں نے دورہ حدیث میں شروع کی تھی، دورہ حدیث شریف۔ دورہ حدیث میں نے امامت شروع کی تھی۔ اس سے پہلے جامعۃ المدینہ عثمان غنی میں مفتی قاسم صاحب جمعہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی بیان یہ کیا کرتے تھے، تو کچھ مہینے نمازیں میں نے پڑھائیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ صاحب درجہ ہمارا 7واں درجہ تھا، اور سادسہ کے کچھ چھٹے درجے کے کچھ
مہینے تھے، تو استاد صاحب باقاعدہ بیان کیا کرتے تھے اور نمازیں وغیرہ میں پڑھایا کرتا تھا۔ اس وقت جمعہ تو نہیں شروع کیا، لیکن ایک دن مجھے مفتی صاحب کا پیغام آیا کہ آپ جمعہ بھی پڑھائیں، بیان بھی آپ کریں۔ تو وہ میرے لیے بیان کرنا بھی ایک مشکل معاملہ تھا، کیونکہ اس وقت باقاعدہ کبھی بیان اس طرح کیے نہیں، لیکن پھر میں نے یہ والا شعبہ بھی اختیار کیا، یعنی اس کو باقاعدہ، یعنی میں تیاری کرتا تھا، جمعے سے پہلے ایک جمعے کی ایکسٹرا تیاری کر لیتا تھا کہ اگر استاد صاحب کی طرف سے پیغام آ گیا تو پھر میں اسٹینڈ بائی موڈ میں رہنا پھر چاہیے۔ بیٹھ کے بیان کیا کروں گا۔ تو یوں تو تھا سلسلہ۔ پھر اصل میں جب پورا یہ دورانی طالب علمی جو سلسلہ رہا ہے الحمدللہ، تو اساتذہ کی بڑی شفقتیں رہی ہیں اور بہت ان کی طرف سے خاص طور پر محبت، پیار، اور اس کی وجہ بیسک یہی تھی کہ ہم نے ان کے جو اہداف تھے ان میں سے کبھی کوئی کمی لانے کی کوشش ہی نہیں کی، ماشاء یعنی اس میں بہت کوشش کرتے تھے۔ یعنی میں تو اپنا ایک تھا میرا الحمدللہ، اس میں کوششیں بھی کرتا تھا۔ خطاطی کا بھی مجھے بڑا شوق تھا، یہ والد صاحب کی طرف سے، ہم تختیاں لکھا کرتے تھے، والد صاحب کبھی کبھی تختی لگاتے تھے، یعنی اگر خوش خط، خوش خط، جی ہاں، تو وہ تختیاں قلم دوات سے نا، جی ہاں، تو وہ تختی سے ہم لکھتے تھے، تو وہ اگر نہیں ہوتا تھا نا تو کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس میں بھی سختی ہوتی تھی ہمیں کہ آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے۔ میں پیپر جب لکھتا تھا نا تو مفتی قاسم صاحب، استاد صاحب بھی مجھے فرماتے، ایک دو مرتبہ بولے کوئی عالم صاحب میرے پاس بیٹھے تھے تو میں مختلف پیپر چیک کر رہا تھا، جب آپ کا پیپر آیا نا تو میں نے ان کو کہا کہ یار پیپر دیکھو، تو کہہ رہے ہیں آپ ان کے نمبر کاٹ کے دکھائیں، آپ کہاں سے کاٹیں گے یعنی عموماً تقریباً پورے نمبر مل جایا کرتے تھے مجھے اس طرح کے جو پیپر میں، اور میں 3 گھنٹے لگاتا تھا پیپر لکھنے میں، بھلے اس کا مواد یہ وہ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں حل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے اس کو پورا ایک سنوار کے لکھنا ہوتا تھا پورا، اور 3 گھنٹے یعنی آخری 5 منٹ میں اپنا پیپر دیا کرتا تھا، جبکہ اس کے جو متن یا جو کچھ ہے تو یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ یاد میں یا سوال کوئی ایسا آ گیا ہے، تو الحمدللہ یہ ایک مقابلے کی کیفیت جو پیدا کر کے نا، تو یہ درجے میں ہم اس پوزیشن میں، کیفیت میں رہا کرتا تھا۔ یعنی رات کے وقت بھی ہمیں، آج کل کے طلبہ بھی سن رہے ہوں گے کئی، تو ہمارا ایک ٹائم ہوتا تھا 12 بجے تک اسٹڈی کرنے کا، ہلکے لگنا، پڑھنا پڑھانا، 12 بجے کے بعد سو جائے۔ تو کچھ ہمارے ایسے 7 کلاس فیلو بھی تھے کہ جب وہاں کی لائٹیں آف ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنی کتابیں وغیرہ اٹھا کر وضو خانے کی طرف آ جاتے تھے۔ اچھا، عام حالات میں تو یہ نارمل رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی سردی میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تھی اور ہم وضو خانے بیٹھے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے۔ پھر ایک ٹائم تھا کہ یہ والی لائٹ بھی بڑی بند ہو جائے گی، یہ والی اب، تو اس کے بعد ہم کبھی چوکی دار کا سہارا لے لیتے تھے، اس کے پاس جا کے کہ یار چند صفحات یہاں بیٹھ کے پڑھنے، یہ والے آج مکمل کر کے، اور پھر جب تھک بھی جاتے تھے تو نیند بھی اچھی آ جاتی تھی، وہ 3-4 گھنٹے میں بھی سلسلہ کچھ کافی کور ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی انداز رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے بھی سلسلہ یہ آگے چلتے چلتے جب میں نے درس نامی ختم ہوئے، دستار فضیلت بھی ہوئی، تو میں نے جامعۃ المدینہ ابن مسعود گلستان جور میں نے وہاں باقاعدہ استاد ہونے کا، بلکہ ناظم تعلیم ہونے کا یہ ذمہ داری مجھے مل گئی، ڈائریکٹلی ناظم تعلیم کے طور پر۔ تو پھر مجھے استاد صاحب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا فون آیا، اگلے دن ہی آ گیا تھا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ تو میں نے کہا میں پڑھانے لگ گیا ہوں، اور تم ابھی سے استاد بن گئے ہو یعنی تو پھر فرمایا آپ کو تو دارالفتہ آنا ہے، تو میں نے کہا جیسے آپ فرمائیں، بولے کل ہی آ جاؤ۔ تو میں پھر کل مجلس کو پیش ہو کر میں نے اپنی معذرت نامہ بھی دے دیا، اور میں پھر دارالفتہ کا سفر وہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ میں نے شروع کر لیا تھا، اور تخصص تھا، اور اس میں قبلہ مفتی فاروق صاحب، ان کا بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ہمارے پاس پیریڈ تھا، وراثت میں پڑھایا کرتے تھے، اور جب ان کا وصال ہوا ہے غالباً جمعے کا دن تھا، جمعے کو بات، اور اس سے پہلے جمعرات کو بھی انہوں نے ہم سے درجہ لیا تھا، یعنی یہ درجے لیے تھے، اور ہمیں کچھ وراثت کے سوالات بھی دیے تھے حل کرنے کو، اور پھر اگلے دن ہی یہ اچانک خبر جو ہے جمعے کے بعد آئی کہ اس طرح ان کا عصر کے قریب غالباً کہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو جمعہ اور عصر کے درمیان، جی ہاں، جمعہ پڑھ کے گھر گئے ہوں گے، کھانا وانا کھا کے جب لیٹے تھے، جی ہاں، پھر یعنی عصر کے ٹائم پتہ چل اس گیا میں تھا، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ایسا ہوا۔ تو
پھر ہم میرے خیال ہم بھی رات میں پہنچے تو پتہ چلا کہ پھر یہاں پہ پھر فدائے مدینہ ہی آ گئے تھے، یہیں صحن میں. تو یہ بھی ایک عرصہ یہ گزرا، اور پھر تخصص کے بعد فوراً جو ہے وہ میں سلیکٹ کر لیا گیا تھا کہ یہ افراد ہیں، ان کو باقاعدہ دارالفتہ کے لیے بھیج دیا جائے. تو پھر دارالفتہ کنزولیمان چلے گئے. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکت دیتے. بس بلکہ میں جب امامت کرتا تھا نا، آپ تشریف لائے تھے ہماری مسجد میں بھی آئے تھے، اور کچھ ہجوم یا حارسین کی وجہ سے میں ملاقات کا شرف نہیں حاصل کر سکا تھا. شاید آپ کو یاد ہو شاہ فیصل کالونی میں خضرہ مسجد میں دارالفتہ کا افتتاح کرنے آپ گئے تھے. ایک مفتی شاہ، فضیل صاحب وہاں. جی ہاں جی ہاں. بلکہ یہ شاید دارالفتہ میں مجھے شرف ہے کہ میں نے 2 مسجدوں میں امامت کی، دونوں میں دارالفتہ کھلے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی وہاں افتتاح ہوا تھا، اس وقت میں تو دورہ حدیث کا طالب علم تھا، تو میں مفتی صاحب کے امام وہیں تھے آپ. امام وہی تھا. تو امام ہونے کے ناطے تھا، تو میں ادھر سے پڑھ کے جاتا تھا، تو پھر اس کے ایک بعد سے زیادہ مرتبہ آیا ہوں جی مفتی فضیل صاحب کے بعد، جی کیونکہ اس وقت دیکھنا ہوتا تھا کہ مدارس اہل سنت کے جی ہاں چلنے، اس کے حساب سے سائلین وغیرہ جی ہاں. یہ سب دیکھنا پڑتا تھا. تو ایک تو باقاعدہ اجتماع ہوا تھا پورا، اور افتتاحی اجتماع تھا، اور آپ نے افتتاح بھی کیا وہاں پر. اور پھر اس کے بعد میں بھی یہاں سے جاتا تھا تو استاذہ کے پاس ہی بیٹھ جاتا تھا ظہر کے بعد، اور کافی کچھ یعنی دوران سر وہ مفتی فضیل صاحب کا علاقہ بھی وہی تھا. جی اس کے آگے ان کا علاقہ جی تھا. وہاں پہلے بھی رات کے ٹائم بھی وہ پڑھاتے رہے، ان کے شاگرد بھی کافی اس طور پر. تو یوں میں ان سے بھی باقاعدہ سیکھنے کا جو سلسلہ اور ماشاءاللہ. پڑھنے کا، تو یہ میرا معمول ظہر سے لے کر کافی دیر تک میں ان سے اس طرح کی کچھ چیزیں مکے پوچھتا. مدینے کی باتیں سنائیں شفیق صاحب. مکہ مدینے میں الحمدللہ میرا وہاں کی کوئی ماضی کی یادیں، کب پہلی بار سفر ہوا، کچھ مکے کی یادیں. وہاں دوران طواف بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ تو ہوا تھا کوئی ایسا؟ ہاں مکے میں میں 2015 میں فرسٹ ٹائم تو میری حاضری ہوئی تھی، اور حج پر ہی ہوئی تھی. ماشاء اللہ. اور اللہ پاک نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. میں دعا کرتا تھا میری حاضری نہ حج کے لیے ہو جائے فرسٹ، کیا بات تو کیا بات، پہلے ماشاء کر اللہ. لوں. تو اچانک ایسے جب میں نے خبر پڑھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے پیکیج کا اعلان ہوا ہے، تو میں نے اپنا نام بھی یعنی وہ فارم بھر دیا. جس رات قرآن دازی ہونی تھی نا، تو میں سویا نہیں ہوں پوری رات. میں چیک کرتا رہا کہ ڈیٹا اپلوڈ کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، کچھ بھی نہیں. یعنی تقریباً فجر کا وقت ہو گیا، تو پھر جا کر پہلے تو آ ہی نہیں رہا تھا کچھ، اس وقت آیا کہ ٹرائی اگین، آپ کا نام نہیں نکلا. یا اللہ. اب جو میری حالت کیفیت، اور بس میں مطلب وہ بڑے لمحات جو تھے میرے لیے. اور فجر کے اور اس کے بعد کا سلسلہ، یہ میری اتنی کیفیت ہوگی کہ میں نے اگلا دن جمعہ تھا، میں نے کسی کو فون کیا یار آج آپ جمعہ پڑھا دو. تو ہماری مسجد میں نا آپ جمعہ جو ہمارے ذمہ دار تھے کہ یار بیان آپ کر دو، تو آج تو میں آج کہیں جا رہا ہوں. پھر اچانک پھر میں نے رجب شریف تھا، معراج شریف کا بیان کرنا تھا. پھر میں نے کہا میں نے خود ہی کرنا ہے بیان کروں گا. پھر میں نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد میں اسی دن ہی یہ طے ہو گیا کہ پرائیویٹ جاؤں گا میں. تو میرے اللہ کا شکر ہے 2015 میں یہ حاضری ہوئی تھی. اچھا جب ہم گئے تھے اس وقت 2 واقعات بھی وہاں بہت بڑے بھی ہوئے تھے، افسوسناک بھی ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، بھگدڑ مچنے نے، یا لوگوں کے آپس میں ہجوم کی وجہ سے ہزاروں شہادتیں ہوئی تھیں جب مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں واپسی پر. وہ ٹرنل میں. جی ہاں یہ اچھا اس میں ہم بھی پھنس گئے تھے قریب اس کے، اور میں تو سب سے بچھڑ گیا تھا تقریباً. اب اور ایسی حالت تھی کہ بس چلتے جاؤ، اور کوئی یعنی جسے کہیں واقعی کوئی اگر گر بھی جائے تو اس کو اٹھاؤ نہیں. 2015 کا واقعہ. 2015 کا اچھا اچھا. ایسی کیفی. اب یہ جو میں چل رہا تھا، شاید ایگزاسٹ بند ہو گئے تھے ٹرنل کے. نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، اس کے کچھ گیٹ کا پرابلم ہوا تھا. اچھا گیٹ ٹھیک ہے. بند ہوا تھا، اور پھر وہ ایک طرف سب ہجوم آیا اوکے تھا، اوکے. اور اس میں ایک دم نیچے اور جی ہاں. اوپر اور یوں کر کے کافی ہوا تھا. ایک تو اس سے پہلے کرین کا واقعہ ہوا تھا 2015 میں، جی. ایک کرین گرنے کا، اور اس میں بھی کچھ ہوا، اور آگے ہی پھر مینا میں یہ والا واقعہ ہوا. اب جو اس وقت سفر تھا نا یہ والا، اور ساتھی کوئی نہیں، ارد گرد دیکھا کوئی بھی جاننے والا نہیں، اور اکیلے ہی اس میں. اب تو آج صاحب جتنی دعائیں یاد ہو پڑھ لو، جو کچھ کلمے یاد ہیں پڑھ لو، بس پڑھتے جاؤ جو بھی یعنی واقع. اور ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ ہم خود چل رہے ہیں، بس ایسا لگ رہا تھا کوئی اٹھا کے ہی ہمیں چلا رہا ہے، کیونکہ اتنے جب آپس میں وہ لگے. اب وہ کہیں جا کر سانس میں سانس نہیں کی طرف ہم رکے، اللہ اکبر.
اب یعنی ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا رش تھا، معمول میں ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا، اور وہ بھی پاکستان سے میسیجز اور یہ ساری چیزیں. اور مجھے اس وقت بھی جو ہے نا وہ جانشین عطار کا بھی میسیج میں نے وہاں جا کر دیکھے، تو آپ خیریت سے ہیں یا یہ پوچھا ہے نہیں. میں نے سب کو جواب دیے کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے ہیں، اور اس میں پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے. تو یہ بھی ایک ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی کیفیات، اور یہ معاملات بھی جو آپ کہہ رہے ہیں. طواف کے دوران بعض اوقات سائلین بھی ایسے ٹکراتے ہیں، اور حج میں تو بہت ہی ایسے ملتے ہیں. یعنی حج کے اندر تو ایسی سی غلطیاں بھی بعض کر کے آ جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہتا ہے کہ انہوں نے کیا تو کیسے کر لیا. یہ گھر سے نکلے تھے، اور یہ والا معاملہ تو ایک عام چیز ہے. اس کے اوپر بھی مجھ سے ایک بندے نے رابطہ کیا کہ امارات سے وہ ان کا سفر ہوا ہے، تو بولے اس سے پہلے جو سفر کیا ہے وہ بغیر احرام کے کیا ہے. یعنی ہم مسجد عائشہ سے ہی جا کے باندھے، ہم میقات پہ احرام ہی نہیں باندھے، نہ میں نے، نہ اس نے، نہ چھوٹے بچوں نے. اب نابالغ بچوں پہ ان پہ تو دم نہیں ہے، لیکن یہ دیگر نے جو یہ معاملہ کیا ہے تو وہ تو ان پر دم لازم ہوئے. لیکن میں سوال ہی سے بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک بنیادی چیزیں اور بنیادی بات ہے ایک عام آدمی کو بھی کہ جب جانا ہے تو میقات سے آپ کو یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں. لیکن لوگ اس میں بھی غفلت کر لیتے ہیں. مدینہ شریف سے مکہ آنے کے لیے بھی پھر اس میں بھی بعض اوقات وہاں سے بغیر اس کے آ گئے، اب یار علی وغیرہ سے احرام نہیں باندھا اور مسجد عائشہ سے کہتے ہیں. تو اس طرح کی بعض غلطیاں کر لیتے ہیں. بعض کے سوالات کچھ زیادہ انوکھے ہوتے ہیں. میں طواف کر رہا تھا، میں نے کہا اس بندے نے مجھے پہچان کیسے لیا، نہ میں جاننے والا بھی نہیں ہے. بولے آپ مفتی صاحب تو چل رہے تھے، انہیں مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا چلیں پوچھ لیں مسئلہ. تو بولے یہ جو طواف کس چکر لگا رہے ہیں اور یہ جو تسبیح ہے عام طور پہ 7 دانے والے، 7 دانے، بولے اس کے دانے نیچے کرنے یا اوپر کرنے. میں نے اس کو بولا یار اللہ کے بندے چکر پورے کرو، یہ دانے نیچے کرنے یا اوپر کرنے، اس کو آپ جس طرح بھی کر رہو وہ آپ کرو. کہہ رہے نہیں آپ حضرت صاحب آپ بتائیں کچھ مجھے یار. میں نے کہا کہیں ایسے نہیں ہو، یہ تو ویسے ہی اب اس کا کوئی باقاعدہ حکم تو نہیں ہے نیچے کریں یا اوپر کریں. تو میں نے کہا بھائی آپ اوپر ہی کرتے رہیں، آپ ایک دانہ اوپر کرتے رہیں. تو تھوڑے سے آگے بڑھے، پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر کیوں کریں گے یہ اوپر کیوں کرے. میں نے کہا بھائی آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے، یہ آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، طواف ہے درجے بلند ہو رہے ہیں، اور آپ اوپر دانے کرتے جائیں. ویسے میزان عمل کے اندر جو پلڑے ہوں گے نا، وہ جو بھاری پلڑے ہوں گے، دنیا کے ترازو کے پلڑے، وہ جو بھاری ہو وہ نیچے جائے گا، میزان عمل کا پلڑا اوپر جائے گا. کیونکہ آدمی کی اس کے اندر نیکیاں ہیں، اس کے اندر اعمال صالح ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ درجے بھی اس کے بلند ہوتے ہیں. تو وہ میزان عمل کے ترازو کا ہے کہ وہ دنیا کے ترازو کا پلڑا بھاری ہونا نیچے ہوتا ہے، میزان عمل والا اوپر کی طرف ہوگا. خیر اس وقت یہ بات ذہن میں ہو یا نہیں اس طرح ہی، لیکن میں نے ان کو بولا بھائی یوں کر کے آپ بولو. تو کئی لوگ ایسے باقاعدہ وہ طرح طرح کے. ایک سید صاحب نے حاجی صاحب واقعی مجھے بڑا متاثر کیا. 21 دن ہم مکہ مکرمہ رہے. ابتداء ہم گئے 21 دن مکہ مکرمہ، پھر ہم 8 سے 9 دن کا مدینہ شریف حاضری، اور پھر ہم دوبارہ یہاں پر آخری بس 10-11 دن تھے حج اور یہ سب، اور پھر فوراً واپسی تھی. 21ویں دن وہ میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ حرم شریف جانا ہے، دعا کرنی ہے، اصالہ ثواب کرنا ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے ان 21 دنوں میں 14 قرآن پاک ختم کیا. ماشاء اللہ. 14 قرآن پاک. تو یہ اصالہ ثواب کرنے ہیں. اور عمروں کی بھی تعداد پر ڈے کے حساب سے تھی، اور بیچ میں کچھ دن 2 عمرے بھی ان کے تھے اس طرح. تو میں بڑا ہی، اور میں نے ان کو دیکھا ہمارے اس قافلے کے اندر، یعنی قلیل الطعام والے بھی اور قلیل النیام والے بھی، سونا بھی کم اور کھانے کے معاملات بھی کم. بس ایک ٹائم چھوڑ دیا تو اگلے ٹائم آ کے کھا لیا، اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی عبادت میں مصروف رہنا. بالکل ایسے کہ فوراً، یعنی قرآن پاک اور 14 قرآن پاک کا ختم ہو جانا 21 دنوں میں. 21 دنوں میں. اور واقعی ان میں ایک رکت اور یہ انداز، میں ان سے بہت ایک عام نیوٹرل آدمی، بالکل سید صاحب سفید جالی والی ٹوپی لگانے والے، بس وہی تھی. مجھے کہتے کہ بس اب میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ جائیں حرم شریف کے سامنے، بالکل کعبے کے سامنے بیٹھ کے نا بس آپ دعا کروا دیں، تو ہم ساتھ دعا کرتے ہیں ساتھ مل کے. میں نے کہا تو میرے لیے بڑی سعادت ہے، آپ کے صدقے اللہ ہماری قبول فرما رہے حاضری. تو میں تو کہ پیچھے میں نے کہا جی صحیح صاحب، جہاں لے کے جائیں گے، جہاں بٹھائیں گے وہیں بیٹھوں گا، اور
آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو واقعی مجھے ان کی اس مل جاتے ہیں ایسے لوگ، متاثر بھی بہت متاثر کیا، کر دیتے ہیں۔ اور کیسا بھائی اللہ پاک آپ کو مجھے بھی مکہ پاک کی مدینہ منورہ کی بادب حاضریاں عطا فرمائے، حج اور عمرے کی سعادتیں ملیں۔ جو وہاں جاتے ہیں وہاں گئے کیوں ہیں؟ ہم آپس میں ملاقاتیں اور بات چیت کرنے کے لیے تو گئے نہیں، یہ تو یہاں کر رہے ہیں۔ وہاں مکہ پاک، کعبہ مشرفہ، زمزم، بیر زمزم، مقام ابراہیم، حجر اسود، کعبے کی زیارت، جی وہاں مسجد الحرام، یہ کہیں اور نہیں ہے، وہی ہے مدینہ پاک، سبز گنبد، روضہ انور، ہے نا کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاق پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور، آپ وہاں جلوہ فرما، مسجد نبوی شریف، یعنی یہ کہیں اور نہیں ہے، نہیں وہی ہیں۔ اب جب ہم گئے ہیں مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، تو کیا آپس میں مطلب کہ ہم وقت گزار رہے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ایسی فضول قسم کا۔ وہاں مطلب کہ وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، ایک ہی لاکھ نیکیاں وہاں، مطلب کہ عبادت کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف۔ تو وہاں ہے ہماری حاضریاں ایک سے ایک تعداد جاری ہوتی ہے، اور اب بھی ماشاءاللہ سفر جاری ہے، اور اب آسانیاں بھی کچھ ویزا وغیرہ کے تعلق سے ہیں، تو ایک سفر بڑھ جاتا ہے لوگوں کا۔ جب بھی جائیں نیت لے کے جائیں کہ وہاں جاؤں، وہیں کا ہو کے جاؤں، ہے نا، بیگانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ تو اللہ نصیب کرے کہ وہاں پھر اوراد و وظائف پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی جو سعادتیں ملیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس میں زبان کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے کہ بندہ فضول باتوں سے، گناہ بری باتوں سے بچے۔ تو صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ کم کھائے، کم سوئے، اور زیادہ عبادت کرے، اور وہاں جو لمحات ملے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ وہاں پر میکسیمم اللہ کی توفیق سے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، میکسیمم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں وہاں گزارے۔ ماشاءاللہ مفتی شفیق صاحب سے باتیں ہوتی رہیں، باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رہ پروگرام کا ایک وقت ہے جو اب اختتام کی طرف ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ بھی دراز کرے، اور ہمارے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا اللہ اور برکتیں دے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسۃ المدینہ میں دعوت اسلامی کے انہوں نے حفظ کیا، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے انہوں نے حفظ کیا، آج دعوت اسلامی کے طور پر ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، اچھے مقام پر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے لے کر اب تک دعوت اسلامی اپنے گود میں لے کر آپ کو چل رہی ہے، اور پرورش دعوت اسلامی کے ذریعے کے ماحول میں ہوئی۔ تو یہ ایک نہیں، ایسے ہم مطلب آپ کو ایک تعداد ملے گی الحمدللہ، جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ دین کی۔ اور یہ دعوت اسلامی جتنے دعوت اسلامی ترقی کرے گی، دعوت اسلامی کی جتنے شعبے بڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نعمتوں میں اور اللہ نے چاہ تو اضافہ ہوگا، برکت ملے گی۔ سر اس کے لیے دعوت اسلامی کا آپ بھی ساتھ دیں، تو آپ ایک ہے، اگر یہ کام کریں تو ہزاروں اسلامی بھائی کے ساتھ پروگرام کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے دعوت اسلامی سے حفظ بھی کیا ہے، دعوت اسلامی سے عالم بھی بنے، اور نہ جانے اللہ نے ان کو کس کس مقام پر پہنچا دیا، اور وہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، خوش ہیں، گھر بار بھی خوش ہے، روزگار بھی اچھا ہے، عزت اور آبرو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے، ہر طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک ویل سیٹلڈ لائف ہے، نارمل۔ اس ماحول کی اور اس راستے پر چلنے کی برکت یہ نا کہ اللہ پاک قناعت بھی نصیب کر دیتا ہے، شکر بھی نصیب کر دیتا ہے، صبر بھی نصیب کر دیتا ہے، اور آپ کی رزق میں اللہ برکت بھی نصیب کر دیتا ہے۔ تو انسان بڑا مطلب کمفرٹیبل لائف ہوتی ہے، چاروں طرف اللہ کی رحمت سے عزتیں ہوتی ہیں، گھر میں بھی ایک مقام اور مرتبہ اللہ پاک نصیب کر دیتا ہے، اولاد بھی عزت کرتی ہے، آپ بھی اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اور پھر ماشاءاللہ اس طرح کے سفر میں گھر والوں کا سپورٹ بھی ایک امپورٹنس رکھتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ
بنتے 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 پھر بندہ کسی پوزیشن پر آتا ہے تو وہ پورے سفر میں جو تکالیف ہوتی ہے ان میں ایک فیملی کا بہت بڑا تعاون ہوتا ہے اس میں. اور بالخصوص ہم کہیں کہ مدرسے کی ایک جو زندگی ہوتی ہے جامعۃ المدینہ کے اندر، یا ایک گھر سے دور ہیں، پڑھائی سے تعلق ہے، اس میں عام طور پر اس طرح کے معاملات کچھ کم، لیکن جیسے ہی آگے فیملی کے معاملات، شادی ہے، نکاح ہے، ساتھ یہ معاملات، تو اس میں گھر والوں کی بھی سپورٹ بہت اس میں حاصل ہوئی اور حاصل رہی، اور یہ کرنا بھی چاہیے. اس حوالے سے میں تو وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا واقعہ اکثر سناتا ہوں، گھر میں بھی سنا دیتا ہوں، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا کہ کبھی تھک سے گھر پہ آتا ہوں نا، تو آپ کی اہلیہ جو تھیں وہ تیل کی مالش فرمایا کرتی تھیں. فرماتے تھے کہ ایسی مالش ہوتی تھی کہ اللہ کی نیک بندی آدھا آدھا گھنٹہ مالش کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ فرماتے ہیں اور اس مالش میں بھی مجھے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. یعنی آپ مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے، اس دوران کچھ پڑھتے بھی تھے، اور یعنی گھر میں آئے ہیں تو بھی آپ کو پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہی معاونت ملی ہے، تو آپ دعائیں بھی دیتے ہیں. ایک دو مدنی مذاکرے پہلے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ سے انہوں نے خود اپنے جو ہے وہ گھر کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور کیا فرمایا کہ کس قدر مجھے دنیا بھر کے یہ ہوتا اندر ہے میں نے مطلب سفر کیے ہیں. اور سپورٹ نہ ہو گھر کا تو حضور گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ سپورٹ جنتی زیور جو کتاب ہے، جی ہاں بالکل، انہوں نے بھی شروع میں لکھا، انہوں نے تو انتصابی اپنے انتصابی اہلیہ کے نام، اہلیہ کے نام. اہلیہ اگر کے یہ میرے امور خانہ داری نہ سنبھالتی تو آج شاید میں یہ نہ کر پاتا. کرتا. مطلب یہ میں نے ایک ہی دیکھا ہے، جی ایک کتاب ہی کا حضرت انتصاب، ایک ہی حضرت کا میں نے پڑھا ہے جنہوں نے اپنی پوری کتاب اپنی بیوی کے نام پر انتصاب منسوخ کر دی. سبحان اللہ. کہ یہ اس کے لیے. تو اس میں جو یہ سپورٹ کرتی ہیں، اور اولاد بھی اگر اس معاملے میں سپورٹ کرتی ہے، اور والد صاحب یا گھر کے بڑے اس طرف منزل چل رہے ہوتے اپنی منزل کی طرف، نیکی کی دعوت و تبلیغ اور یہ سارا جو نظام ہے، ان کا بھی ایک اس میں اللہ کی رحمت سے اس سپورٹ کو اور تعاون کو، ان کو بھی ایک ثواب کا تو ان کا سلسلہ رہے گا نا. بالکل ثواب کا سلسلہ رہے گا. بلکہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس طرح کا عرض کیا گیا تھا کہ کماتے تو مرد ہیں، صدقہ وہی کرتے ہیں، یعنی انہی کا پیسہ ہی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صدقے میں یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ مرد کو بھی ثواب دے گا، اس خاتون کو کہ جو اس آمدنی سے آئے ہوئے آٹے کو گوندھ کر روٹی بنائی، اور اس خادم کو کہ جس نے حقدار تک پہنچائی، تینوں کو اجر عطا فرمائے گا. تو یہ تینوں کو. ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے. حالانکہ بہت سارے یوں سمجھو کہ محنت کے کام، اس میں پتہ نہیں اس نے اپنے آپ کو اخلاص پر لانے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو پیچھے سے سپورٹ آ رہی ہے، جی. اور جو اس کا جو بیک اپ بن رہا ہے، اور جو اس کو ایک تعاون کیا جا رہا ہے، کہ جبکہ بظاہر اس کو کوئی نہیں جانتا پہچانتا، مگر اس کے تعاون، اس کے سپورٹ سے اس کی آگے اس کی منزلیں آگے چل رہی ہیں. تو کیا پتہ کہ خود اس کا ثواب اس کے اندر زیادہ ہو، کہ اسی کے صدقے اس آگے چلنے والے کو جنت نصیب ہو جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جو اس طرح اسلامی بہنیں اپنے گھر میں تعاون کرتی ہیں، انہیں اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے، تعاون جاری بھی رکھنا چاہیے، تعاون بڑھانا بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت اس کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب پر نظر رکھنی چاہیے. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا وقتاً فوقتاً میں تو یہ شکریہ ادا کریں کہ آپ کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ میرا یہ چل رہا ہے. حوصلہ افزائی کی ضرورت پیارے اسلام ہر ایک ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں ہم حوصلہ افزائی سے کتراتے ہیں. کیا کریں؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب اس پر کہ میں کما کر لاتا ہوں، تو وہ ہمارا اپنا رول ہے. آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو یوں حوصلہ افزائی جو ہے نا، شکریہ ادا کرنا، جزاک اللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، تھینک یو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یوں ایک اس سے یہ گھر بہت اچھی طرح چلتے ہیں. گھر ڈانٹ ڈپٹ سے اور مطلب ڈکٹیٹر سے نہیں چلتے، ڈکٹیٹنگ سے نہیں چلتے. ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اچھے سپورٹ اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کر، ایک دوسرے کی عزت کر کے گھر چلا کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو گھر جاتے ہوئے آپ کو خوف نہیں ہوگی، گھر جانے کا دل کرے گا کہ یار چلو گھر چلتے ہیں. ورنہ عموماً سری بری پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں، یار اب کیا کریں، گھر جانا پڑے گا. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو. اجازت دیجیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا